الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم، اور جب کہا اس سے اس کے رب نے اسلم تو اسلام لے آ، یا اپنا سر جھکا لے، تابع کر لے، فرما بردار کر لے۔ قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت میں اسلام لاتا ہوں یا تابع ہوتا ہوں لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصى بها، اور وصیحت کی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ یا بنیا، اے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم تمہیں الدین دین کے لیے، فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا مگر وانتم، یہ کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسلام کو خاص کیا ہے، حالانکہ ان کا جو اپنا مذہب تھا وہ ملت حنیفیہ تھا، جس کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسلام کو اس لیے خاص کیا گیا کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی 3 گروہ ایسے تھے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ 3 گروہ کون سے تھے؟ مشرکین مکہ، یہودی اور عیسائی۔ یہ تینوں بھی کہتے تھے کہ جیسے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت پر، اس دین پر قائم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کے ساتھ متعلق کر کے، خاص کر کے ان تینوں کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے نکال دیا۔ اور نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ مشرکین مکہ یہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ جب غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی فتح کے بعد خانہ کعبہ کو پاک کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے وہاں پر 360 بتوں کو توڑا تھا، تو ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر یہودیوں کا کیا گناہ تھا؟ یہودی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کیا کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا جو کہ کفریہ دعویٰ ہے۔ اور پھر عیسائی کیا کرتے تھے؟ عیسائیوں نے اپنے 3 معبود بنائے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ اللہ کو معبود مانتے ہی مانتے تھے، اس کے ساتھ جو 2 اور معبود تھے، اس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مریم علیہ السلام تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دونوں بھی معبود ہیں اسی طرح جس طرح اللہ معبود ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور یہاں تک کہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی ماں قرار دیتے تھے، دا مدر آف گاڈ، یہ ان کا عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ تو ان تینوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لفظ لا کر ان تینوں گروہوں کو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے خارج کر دیا۔ اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلم ویسے تو ہم استعمال کرتے ہیں اسلام کے لیے یا دین کے لیے، لیکن جو اس کا حقیقی اور اصل معنی ہے وہ ہے سر تابع کرنا یا سر جھکا لینا، یعنی مسلمان جب اسلام لاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے، تو اس لیے جو اس کا آپ کہہ لیں اصطلاحی معنی کیا جاتا ہے وہ سر جھکا لینے کے معنی میں کیا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم شرعی معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے اسلام لانا، دین قبول کرنا، اللہ کی رضامندی کرنا، کلمہ پڑھنا، یہ اس طرح کے معنی ہیں۔ جیسے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لغوی اور اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شریعت میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، الصلاۃ کا معنی شرعی لغوی طور پر ہے دعا کرنا، لیکن شرعی طور پر اس کا معنی ہے وہ کلمات یا وہ حرکات جو ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر تکبیر تسلیمہ تک کرتے ہیں، وہ ساری حرکات کو ہم نماز کہتے ہیں، الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا لغوی اور اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسلام میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کا معنی پلٹ جاتا ہے۔ آگے اللہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم مرو
تو اس حالت میں مرنا کہ تم دین کے اوپر ہو، اسلام کے اوپر ہو۔ خاص طور پر جو نبی ہوتے تھے وہ اپنے لوگوں کے متعلق یا اپنے بیٹوں کے متعلق اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جب بھی یہ فوت ہوں تو دین اسلام پر فوت ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ جس نے پوری زندگی اچھے اعمال کیے لیکن موت کے عین قریب اس سے کچھ کفریہ کلمات ادا ہو گئے یا اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ اس کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایسے بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک ذوالکفل بادشاہ تھا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ پوری زندگی زنا کرتے ہوئے اس نے گزاری، بدکاریاں کرتے ہوئے اس نے گزاری، ایک دوسرے کی غیر محرم بیٹیوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ اس نے غلط حرکات و سکنات کی، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، التجائیں کی، توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے سارے اعمالوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پہ تھا؟ خاتمے پر۔ اس کا خاتمہ اچھا ہوا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور وہ بنی اسرائیل کا واقعہ جس کو مشکات میں ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 100 قتل کیے تھے، لیکن 100 قتل کرنے کے باوجود اس کے دل میں اپنی موت کے قریب توبہ کا خیال پیدا ہوا، تو اس کا کیا ہوا؟ اچھا ہوا، خاتمہ اچھا ہوا، اس نے توبہ کی، تو خاتمہ اچھا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے 100 کے 100 قتل کرنے کے اس گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو جس طرح کا خاتمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا اس کو اجر و ثواب دیا کرتا ہے۔ اگر بندے کی ساری زندگی اچھی گزری اور خاتمہ صحیح نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، لیکن اگر اس کی ساری زندگی خراب گزری لیکن اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے۔ جیسے کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ صدقات دیے، نہ زکوٰۃ دیے۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا وہ جنگ میں چلا گیا اور جنگ میں شہید ہو گیا۔ پوری زندگی اس کی کہاں گزری؟ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑتے ہوئے، لیکن دین کے اوپر قائم ہو گیا وہ موت کے بالکل قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، کیونکہ اس نے اپنا خاتمہ صحیح کر لیا۔ تو لہذا محترم بھائیو، کوشش کریں کہ ہمارا بھی خاتمہ دین اسلام پر ہو اور جتنا کوشش ہو سکے خاتمے کو بہتر کرنے کی کوشش کیا کرے۔ جب صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی موت واقع ہوتی تھی یا موت کے قریب ہوتا تھا تو بعض صحابہ کرام ان کے ارد گرد جمع ہو کر کلمہ ادا کرنا شروع ہو جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، جس سے وہ مرنے والے صحابی کو بھی شوق ہوتا تھا کہ میں بھی یہ کلمہ پڑھوں، اور جب وہ کلمہ پڑھتا تھا تو اس کو بھی اجر و ثواب مل جاتا تھا۔ اور وہ بچہ جو تھا تو یہودی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کی وجہ سے وہ عین موت کے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا باپ پھر بھی یہودی تھا، وہ خود بھی یہودی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور موت سے چند لمحات پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو لوگو، ہم نے ایک اور شخص کو جہنم میں جانے سے بچا لیا، صرف اس کے ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور بہترین حالت میں کرے، اور جتنا ہو سکے ہمیں دین پر عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔